آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو کتاب ہم آج آپ سے متعارف کروانے جا رہے ہیں وہ ہے کلیات صبی رحمانی۔ صبی رحمانی صاحب کا نام نعت اور نعتیہ ادب کے حوالے سے خاصا معروف ہے۔ کلیات صبی رحمانی ڈاکٹر شہزاد احمد نے مرتب کی ہیں، اور میں چاہوں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کہ وہ کلیات شبیر رحمانی کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں اور کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ یہ کلیات شبیر رحمانی ڈاکٹر شہزاد احمد نے شبیر رحمانی صاحب کے جو مجموعہ ہے کلام انہیں یکجا جمع کر کے اسے کلیات کی شکل دی ہے، اور اس سے ایک اور رنگ میں مجموعی طور پہ شبیر رحمانی کے فکر اور فن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں حمدیں بھی ہیں، نعتیہ کلام دائرہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور سلام و مناقب بھی ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد کئی کتابوں کے مرتب ہیں۔ انہوں نے اردو نعت پہ پی ایچ ڈی بھی کی، اور وہ بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت تھے۔ اللہ کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور درجات بلند کرے۔ بہت ہی فعال ذہن کے مالک اور کام کرنے پہ یقین رکھنے والے ادیب اور شاعر تھے، اور انہوں نے کئی حیثیتوں سے جو ہے کئی ادیبوں کو کلیات کی شکل دی، ان کے کلام کو، اور اس طرح ادب کا کینوس وسیع کیا۔ تو اس میں ناظرین کرام جو شروع میں ڈاکٹر شہزاد احمد کا پیش لفظ ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر عزیز احسن کی رائے شامل ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاعری یا آرٹ کی دنیا میں کمیت کی بجائے کیفیت کی قدر ہوتی ہے۔ صبیح کا کلام کمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ نہ صحیح، کیفیت کے اعتبار سے بڑا وقوع ہے۔ ان اشعار میں استعمال ہونے والی زبان کی سادگی کے باعث شعری ابلاغ میں سریع الفہمی کا عنصر داخل ہو گیا۔ اس کتاب میں حیاتی لحاظ سے شعری اصناف کے ایسے نمونے بھی ہیں جو خالص ادبی اصناف سخن کے لیے زیادہ برتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نعت جیسی تقدیسی صنف میں ان حیاتی اصناف کے تخلیقی نمونوں کے باعث شعر کے اس کاری کے لیے بھی کشش کا عنصر پیدا ہو گیا ہے جو اشعار کی قرأت سے جذباتی تسکین اور مسرت کا متلاشی ہے۔ تو یہ اس کے بعد پروفیسر انوار احمد زئی کی رائے ہے۔ مرحوم انوار احمد زئی کی نعت کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شبیر رحمانی نے یہ کام نعت کے اوصاف و اوزان کے ساتھ نعت کا ادب پر اثر انداز ہونے کے جائزے کے لیے بھی کیا ہے، اس لیے کہ ادب کا دائرہ کار دراصل زبان کے امکانات سے مشروط ہے، اور خود زبان عقائد و ایمانیات کے تابع ہے۔ اس طرح نعت کے ذریعے فرد جب ایمانیات کا انتخاب کرتا ہے تو سب سے پہلے جو شے اس سے مشروط ہو جاتی ہے وہ رشتے ہیں، یعنی ایمانیات خود ہی ایک سطح پر فرد اور دوسری سطح پر گروہ کی باطنی صورتحال میں ایک ایسے رشتے کے قیام کا نام ہے جس سے دیگر رشتے جنم لیتے ہیں۔ شبیر رحمانی کی نعت گوئی کا ایک سرا تو اس موضوع پر آغاز کلام ہے، مگر اس کا دوسرا سرا نہیں ملتا۔ بحر ذخار کا سرا آپ کی رسائی تک ہے، اس لیے اب خیال آیا کہ میرے سامنے تو جناب شبیر رحمانی کی کلیات ہے جس پر بات کرنا مقصود تھا، اس لیے اس طرف لوٹتے ہوئے پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ برادر عزیز ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کو ابھی سے شبیر رحمانی کی کلیات کا خیال کیوں آ گیا؟ یہ تو اس نوجوان نعت کو
کی اٹھان کا زمانہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ڈاکٹر شہزاد احمد کی کاوش کو بھی سراہا ہے، اور صبی رحمانی کی نعت میں جو فکریات کا عنصر ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اور ڈاکٹر شہزاد احمد جو اس کتاب کے مرتب ہیں، انہوں نے صبی رحمانی کی شخصیت کے عناصر اربع کی طرف ایک نگاہ دوڑائی ہے، اور کہا ہے کہ پہلا حوالہ ان کا نعت خوانی ہے، اور دوسرا نعت گوئی ہے، تیسرا نعت فہمی ہے، اور چوتھا نعت جوئی ہے۔ نعت جوئی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ نعتیہ ادب کی کئی جہتوں پر مثبت انداز سے نرالا، جدا، علیحدہ اور یادگار کام کر رہے ہیں، اور جو نعت فہمی کے ذیل میں ان کی خدمات ہیں وہ نعت رنگ کے تناظر میں اسے دیکھنے کی شہزاد صاحب نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کے ذریعے صبی رحمانی صاحب نے گویا ایک طرح سے فکری انقلاب پیدا کر دیا، اور نعت کے حوالے سے جو تنقید کا نام سنتے ہی بعض لوگ تلملا اٹھتے تھے، صبی رحمانی نے اپنے مسلسل کاوش کے ذریعے یہ ثابت کر دکھایا کہ نعت بحیثیت صنف سخن یا حائط ایک تقاضا کرتی ہے کہ اس کا اسی طرح جائزہ لیا جائے جس طرح غزل کا یا نظم یا دیگر اصناف شعر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو آگے چل کے انہوں نے شعبہ نعت سے صبی رحمانی کی وابستگی اور ان کی تعلیم اور اس کے دیگر مدارج، پھر ان کی کتب کی اشاعت، نعت خوانی سے آڈیو کیسٹ اور جان رحمت، سایہ کملی کا، ہیں مواجہ پہ ہم، اور پھر VCD، اور پھر ادارتی مصروفیات، شعر گوئی کی ابتدا، اور پھر صبی رحمانی کا پہلا مجموعہ نعت ماہ طیبہ کے نام سے 1989 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا مجموعہ ہے جادہ رحمت 1993 میں منظر عام پہ آیا۔ تو یہ پھر اور کتابیں بھی ان کے حوالے سے ترتیب دی گئیں، اور پھر تراجم بھی کیے گئے انگریزی میں، اور اس طرح یہ کلیات صبی رحمانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبی رحمانی کا جو نعت کہنے کا سلیقہ اور قرینہ ہے وہ زیادہ تر غزل سے جڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نظمیں بھی بہت شاندار کہیں، ہائیکو بھی لکھیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی جو نعت کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کام کیا ہے وہ بلا شبہ بہت سراہے جانے کے لائق ہے، اور اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ کی گئی ہے اور کی جانی چاہیے کہ اسی طرح ڈاکٹر سید رفیع الدین اشفاق مرحوم نے صبی رحمانی کے اس کاوش کے حوالے سے لکھا ہے کہ نعت کی ترقی آج جو ایک صاحب صلاحیت اور باکمال طبقہ جان و دل سے لگا ہوا ہے، اس کی نوجوان نسل میں صبی رحمانی کا مقام بہت نمایاں ہے۔ ان میں جو لگن، حصول مقصد کے لیے جدوجہد اور خلوص اور تہذیبی معیار پایا جاتا ہے، ان سب کو دیکھ کر ان کی خداداد صلاحیت کا اعتراف کرنا پڑ جاتا ہے۔ صبی رحمانی کے سامنے نعت کے موضوع پر کام کرنے کے لیے وسیع میدان ہے۔ ان کی عمر، جذبے، ادبی توانائی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے امید کی جاتی ہے کہ نعت کے افق پر طلوع ہونے والے یہ چاند اپنے وقت پر بدر کامل بن کر چمکے گا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی، ڈاکٹر صبی رحمانی صاحب کے کلیات کا تعارف آپ سن رہے تھے، اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے کہاں سے؟ کراچی سے؟ اور لاہور سے، دارالسلام لاہور سے، اندرون بھاٹی دروازہ لاہور، اور
जून 2019 में ये मंजर आम पे आई है और इसके सफ़ात 275 के करीब हैं, 286। तो ये आप इसके अहमियत का अंदाज़, बड़े मकबूल आम नाते मोहतरम नादरीन इसमें शामिल हैं जो बच्चे बच्चे की ज़बान पे हैं, और बेशतर नात ख़ान सबी रहमानी की नाते पढ़ते हैं और अपने लिए वो दरबार करते हैं जिसकी तमन्ना हर साहिब ईमान के दिल में है। बहुत शुक्रिया सामीन, आपने कुलियात सबी रहमानी का तारुफ सुना। उम्मीद है कि आप इस कुलियात को हासिल करेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अपने असरात, अपने तासुरात जो हैं वो रकम भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।